السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا درس کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جو باب ہمارے سامنے ہے وہ ان امور کا، ان کاموں کا جس سے ہم سب کو منع کیا گیا ہے۔ کتاب الامور المنہی عنہا، وہ اعمال، وہ کام جس سے ہم کو منع کیا گیا ہے۔ ان میں سے آج ہے بغض رکھنا۔ بغض، کینہ، کپٹ، بغض، قطع تعلق، ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھنا، منہ پھیر لینا، دشمنی مول لینا یا دشمنی رکھنا۔ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو لائے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے کہا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ مومنوں پر نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ نرم بن کر رہیں۔ جب ہم نرم رہیں تو پھر آپس میں دشمنی، نفرت، کینہ، کپٹ یہ سب منع ہے، حتیٰ کہ حسد، بغض، دشمنی، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث۔ اور کسی اس پورے حدیث کے اندر کئی چیزوں سے منع کیا گیا۔ سب سے پہلے یہ کہ بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، مطلب دشمنی کی طرف اشارہ ہے، منہ پھیر کے چلے جانا، پیٹھ گھما کے چلے جانا۔ نہ آپس میں دوسرے سے تعلق ختم کرو بیکار کا۔ تو پھر کیسے رہیں؟ کہا اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ لیکن آج کل بھائی بھائی میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ تو اصل بھائی کون ہے؟ ایمان کے اعتبار سے وہ ہے جو ان سب چیزوں کو اس کے اندر نہ ہو۔ پھر کہا بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال چھوڑے نہ رکھو، یعنی بھائی سے 3 دن تک بول چال بند نہ کرو۔ تو اگر یہ ساری چیزیں اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں اور ان سب چیزوں کو منع کیا گیا ہے کہ ایک ایمان والے کے اخلاق میں یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری روایت جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں وہ ہیں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ ہفتے میں پیر اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے اور انسان کے اعمال پیش کیے جاتے۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، تو ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جو شرک نہ کیا ہو۔ الا رجلا،
مگر ایک آدمی کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، وہ آدمی جس کے درمیان دشمنی ہو تو ان کو مہلت دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لیں. جب تک وہ صلح نہیں کرتے ہیں تب تک ان کے اعمال پیش نہیں ہوتے. یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی نہیں ہے، آپس کی ملنساری، آپس کا محبت، بھائی چارہ، یہ سب بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں. یہ بھی عمل ہیں جو ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ایمان کو کمزور کرتی ہیں. انہی اخلاقی خرابیوں میں سے جن کو منع کیا گیا ہے حسد بھی ہے، اور اسلام میں حسد کرنا حرام ہے. قرآن کریم نے بھی سورۃ النساء میں ایک آیت نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا تم اس سے حسد کرتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نعمت دیا ہے. گویا یہ آدمی ایک تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوا، اور اللہ جس کو اپنا فضل، اپنی نعمت دیا ہے اس سے حسد بھی کر رہا ہے. گویا اللہ کی تقدیر بنائے ہوئے پر اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، بیک وقت کئی گناہ کرتا ہے. اور حدیث میں اس کی جو وعید آئی ہے اس کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم الحسد، لوگو حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے یا گھاس بھوس کو کھا جاتی ہے. تو سوچ کر دیکھیے، تھوڑی سی آگ جنگل میں لگ جائے تو نہ معلوم کتنے درخت جل کر خاک ہو جاتے ہیں، یا کتنے خشو خاشاک پتے یہ سب جل کر، لکڑیاں جل کر خاک ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایک حسد ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. لہذا آدمی کو حسد سے، کسی کے پیچھے لگنے سے یا کسی کے پیچھے ناپسندیدہ بات کرنے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. قرآن کریم کی جو آیت ہے جس میں حسد کا ذکر ہے تو کہا وَلَا تَجَسَّسُوا بھی کہا، کسی کے پیٹھ پیچھے نہ لگو، ٹوہ میں نہ لگو کہ یہ کہاں، کیسا، کدھر، کیا، یہ سب منع کیا گیا. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ راوی ہے، ایک دوسری حدیث ہے جس میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، گمان سے بچو، بدگمانی، برا گمان کرنا. فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. ولا تحسسوا، کسی کے عیب کو مت تلاش کرو. ولا تجسسوا، اور کسی کے بارے میں ناحق جاسوسی نہ کرو، پیٹھ پیچھے نہ لگے رہو. ولا تحاسدوا، اور حسد بھی نہ کرو. ولا تنافسوا، اور ایک دوسرے کا مال غصب بھی مت کرو. ولا تباغضوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے پیٹھ نہ دکھاؤ، مطلب اسے نفرت کر کے منہ گھما کے نہ چلے جاؤ. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور کیسے رہو، آپس میں بھائی بھائی مل کر رہو. کما امرکم، جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ المسلم و اخو المسلم، کہ مسلمان اور دوسرا مسلمان آپس میں بھائی بھائی. لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے. ولا یخذلہ، اور اس کو جو ہے حقیر نہ سمجھے. ولا یحقرہ، اور اس کو جو ہے تنہا نہ کرے، بے یار و مددگار نہ چھوڑ دے اور اس کو حقیر نہ سمجھے.
التقوی ہا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار کہا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، اور آپ نے اشارہ فرمایا اپنے دل کی طرف۔ پھر اس کے بعد کہا یہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک مسلمان کے لیے یہ کافی ہے گنہگار بننے کے لیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی حقارت کرے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، عزت، مال، یہ سب حرام ہے۔ ان اللہ لا ينظر الی اجسادکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولا الی صورکم، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، لیکن وہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے تمہارے بھائی کے بارے میں، اور تمہارے عمل کے بارے میں دیکھتا ہے کہ تمہارا عمل کیسا ہے دوسرے بھائی کے بارے میں۔ بھائی سے مراد یہاں پورے ایمان والے، پورے مسلمان۔ سگے بھائیوں کا حق تو اور زیادہ ہے، یہ عام ایمان والوں اور عام اسلام لانے والوں کے ساتھ یہ سب کہا گیا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ وَلَا تَحَاجَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، اگر کوئی آدمی بات چیت کر رہا ہے تو ناحق طریقے سے بات چیت مت بند کرو، اور اگر کوئی آدمی سودا کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، تو اس کی تجارت پر دام بڑھا کر یا اس کی تجارت کو ڈاؤن کر کے یا اس کو نقصان کرانے کی نیت سے تم اس کی قیمت بھی نہ بڑھاؤ یا اس کی تجارت کو بھی خراب نہ کرو۔ یہ سب اخلاق ہیں، یہ سب بھی اسلام سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، یہ اعمال ہیں جو انسان کو انسان سے قریب کرتے ہیں۔ اسی باب میں ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتہم او کدت ان تفسدہم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر تو مسلمانوں کے عیبوں کی تلاش میں رہے گا، عیب تلاش کرنا، عیب نکالنا، تو ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دے گا، اور قریب ہے کہ تو ان کے اندر فساد پیدا کر دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ عیب تلاش کرنے سے، عیب لگانے سے یا عیب نکالنے سے بھی ہمیں منع کیا گیا۔ بلا ضرورت مسلمانوں سے بدگمانی کرنا یہ بھی غلط ہے۔ بدگمانی کا مطلب کہ معلوم نہیں یہ کیا کرتا ہے، کیسا کرتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیسا اتنا ترقی کر گیا، کیا حال ہے اس میں، ہمیں ان چیزوں سے بھی منع کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سے بچو، اس لیے کہ گمان بھی جھوٹا ہے، یعنی بڑا جھوٹ ہے۔ تو کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ ایسا کر کے اچھا کر رہے ہیں؟ نہیں، حتیٰ کہ یہ تک بھی کہا گیا کہ مسلمان کو حقیر بھی نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو۔ حقارت سے دیکھنا، حقیر سمجھنا یا اس کے بارے میں حقارت سے سوچنا، یہ سب منع ہے۔ جیسا کہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ یہ بھی بڑا گناہ ہے، وہ انسان برا ہے، گنہگار ہے جو مسلمان کو حقیر سمجھتا ہو۔ یہ سب وہ اخلاق ہیں جس سے ہم اور آپ آج کل دور ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر کسی کو حقیر سمجھتا ہو، یا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہو، گھمنڈ ہو، تکبر ہو، تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ آدمی ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رتی برابر گھمنڈ، تکبر، غرور، اور یہ گھمنڈ، تکبر، غرور ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ اچھا کھانا پینا رہنا سہنا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اچھا کھاتے پیتے رہتے سہتے وقت اپنے مقابلے میں دوسرے کو حقیر سمجھنا، نیچ سمجھنا، یہ تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ہرگز پسند نہیں۔ شیطان نے تکبر ہی تو کیا تھا، کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں، تو مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا میں بہتر ہوں، میں کیوں جھکوں؟ تو اس نے تکبر بھی کیا، آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، اللہ کے فیصلے کا انکار کیا، اللہ کی بنائی ہوئی بہترین مخلوق کو اس نے حقیر سمجھا، اس لیے اللہ کو یہ چیز ناپسند ہوئی، اور اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمیں آج بھی کہا جاتا ہے، آئندہ بھی کہنے کا حکم ہے کہ تم وہ کام یا وہ حرکت نہ کرو جس شیطان نے کر کے اپنے آپ کو رجیم بنا لیا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنا بھی منع کیا گیا۔ ہمیں کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو ہم اس پر خوش ہوں، نہیں، بلکہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف اور اس کی خوشی پر اپنی خوشی یا اس کو مبارکباد دینا، تکلیف میں ساتھ دینا اور خوشی پر خوش ہونا اپنے آپ کو۔ حضرت واصلہ بن الاسقا ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، رواہ الترمذی وہذا حدیث حسن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو۔ وہ بیمار ہو گیا، اچھا ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچھا ہوا، تجارت نقصان ہوا، نہیں، نعوذ باللہ، کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے، تمہیں مصیبت میں ڈال دے، تمہیں آزمائش میں ڈال دے، تمہیں تکلیف میں ڈال دے، ہو سکتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی ایمان والوں کے ساتھ خاص کر اور عام انسانوں کے لیے بھی ان کی تکلیف میں ساتھ دینا، مدد کرنا یا ان کی تکلیف سے ان کو نجات دینا، اور اگر ان کی خوشی ہے تو خوشی میں ان کے شریک ہونا یا اس پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہاں، ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو تو نے نوازا ہے، وہ بھی تیرا بندہ ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، اے اللہ مجھے بھی نواز۔ اس طریقے سے ہم دعا کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ تو اسے بہت دے دیا، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، تو مجھے کیوں حقیر بنا دیا یا مجھے محتاج بنا دیا، نہیں، کہ اللہ جس طرح اسے عطا فرمایا ہے میں بھی تیرا بندہ ہوں، ہو سکتا میں گنہگار ہوں، کہ اللہ اگر وہ نیک ہے تو مجھے بھی دے اور مجھے بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما، اس قسم کی دعا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خاندان کی وجہ سے بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ اس کا خاندان چھوٹا، اس کا خاندان حقیر۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ جو SC ST کہتے ہیں، شیڈول کاسٹ، ٹرائب، یہ وہ، اسلام میں یہ سب نہیں ہے۔ کلمہ جب پڑھ لیتا ہے تو سب ایک ہیں، نہ کوئی اونچ نہ نیچ، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ حقیر نہ فقیر، کوئی نہیں، سب ایک ہے۔ تو خاندان کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے کسی کو برا بھلا کہنا، یہ بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنتان فی الناس ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیحاحۃ علی المیت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو ان کے کفر کا باعث ہے۔ نسب میں طعن کرنا، یعنی نسب خاندان، قبیلہ، خاندان، حسب نسب جسے ہم کہتے ہیں، اس میں طعن نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا، وہ چھوٹا، وہ حقیر، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اسی طرح جو آدمی دنیا سے چلا جائے اس پر نوحہ کرنا، یعنی
رونا پلانا، کپڑے پھاڑ لینا، چیخنا چلانا، واویلا کرنا، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، تو یہ سب چیزیں، ہاں غم کا اظہار کر سکتے ہیں دوسرے طریقے سے، آنسو ہے، تکلیف کو بیان کر کے، لیکن جو خاص کر ایک پیشہ ہوتا ہے، کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو کسی میت پہ بلائی جاتی ہیں اور وہ لوگ کپڑے پکڑ پکڑ کے، ایک دوسرے کے بال پکڑ کے، ایک دوسرے کے یہ کے ساتھ ایسے ویسے جو روتی ہیں، اس کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام میں منع ہے، حرام ہے، یہ اس کو سختی سے منع کیا گیا، تو ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے اور ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہنی چاہیے۔ یہ سب اسلام کے اصول ہیں، ایمان کے منافی ہیں یہ سب کام، ان سب چیزوں سے بھی ایمان میں خلل پڑتا ہے، ہمارے عمل میں خلل پڑتا ہے، ہمارے اعمال میں خلل پڑتا ہے، ہماری نیکیوں میں خلل پڑتا ہے، لہذا ہمیں ان سب چیزوں سے روکا گیا ہے اور ہمیں ان چیزوں سے رکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے سب کو بھی ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اخلاق، نیک توفیق، نیک عادت عطا فرمائے، آمین، وصلی اللہ علی النبی۔